بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق كل شیء بقدر الذی امات كل شیء وحشر وغفر ذنوب المستغفرین لا سیما بسحر والصلاة والسلام علی خیر البشر محمد المصطفى وعلى آله الأطهر وأشهد أن لا إله إلا الله الأكبر وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الأكرم الأنور أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم صحیح والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمین لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقویم صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم دوستو عزیزو، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو محبت کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق اور نسبت کے ارادے سے سننے کی، سمجھنے کی اور حاصل ہونے والے سبق پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ عزیزان گرامی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی مکہ مکرمہ میں۔ اس کے بارے میں کچھ باتیں آپ کو میں نے پہلے بتلائی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکی ہیں اور ہاشمی ہیں، قریشی ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد اور نسل میں سے ہیں۔ یہ ساری نسبتیں بہت ہی بڑی عظمت والی نسبتیں ہیں کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم نے دعا کی، اے اللہ، وہ آخری نبی جس کا نام جنت کے دروازے پر لکھا ہے وہ ہم دونوں کی نسل میں سے ہو۔ اور یہ دعا کب کی تھی؟ جب انہوں نے کام یہ کیا تھا کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کی۔ زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ کعبۃ اللہ۔ اسی کعبۃ اللہ کے تعمیر کے ٹائم پر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ آخری نبی ہمارے سلسلے میں سے، نسب میں سے ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی۔ پھر یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اللہ کے نبی کا جہاں تذکرہ آتا ہے نا تو چند نام سامنے آتے ہیں۔ وہی ہاشمی، کیوں؟ گزشتہ جمعے کو آپ کو بتلایا۔ اور قریش، کیوں؟ اس کا سبب بھی آپ کے سامنے آیا۔ حضرت عبد المطلب تک بات پہنچی تھی، تو عبد المطلب شیبہ اس کا نام تھا، مطلب ان کے چچا کا نام تھا۔ چچا کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا شیبہ آ رہے تھے، چمکدار، حسین، خوبصورت لڑکا۔ جب مطلب کے پاس لوگوں نے دیکھا تو انہوں نے بولا کہ یہ شاید مطلب کا غلام ہے، عبد المطلب ہے۔ حضرت خواجہ عبد المطلب
اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی شان عطا کی تھی، چہرے کے اعتبار سے بڑا حسین بارونق چہرہ، اور اخلاق کے اعتبار سے بہت زیادہ سنجیدہ، یہاں تک کہ مکے کے لوگ ان ہی سے فیصلے کرانے کے لیے آتے تھے، اور اتنے قدر علماء نے لکھا ہے کہ جب کوئی بڑی مشکل مکے کے لوگوں کو محسوس ہوتی تو حضرت عبد المطلب کو منتیں کر کے اپنے ساتھ لے جاتے تھے کہ حضرت آپ ہمارے ساتھ چلیں، آپ اگر دعا میں ہمارے ساتھ شریک ہوں گے تو دعا قبول ہوگی، ورنہ دعا کی قبولیت کی بھی ہمیں امید نہیں ہے۔ پھر حضرت خواجہ عبد المطلب کو لے کر کے پہاڑ پر لے جاتے، پھر جا کر کے دعائیں کرتے تھے۔ اتنا عظمت اور اتنا شان و شوکت اللہ تعالیٰ نے حضرت عبد المطلب رحمہ اللہ کو عطا کیا تھا۔ اور عبد المطلب کا جیسے ہی شان و شوکت عام ہوا، اس زمانے کے اندر انہوں نے خواب دیکھا کہ خواب کے اندر کوئی آواز دینے والا آواز دے کر کے اس کو کہتا ہے کہ برا کو کھودو، مظنونہ کو کھودو۔ یہ حیران ہو کر کے پوچھنے لگا کہ برا ہے کیا چیز، مظنونہ ہے کیا چیز جس کے بارے میں مجھ سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ اس کو کھودو۔ آخر اس کو آ کر کے زمزم کا باقاعدہ نشان بتایا گیا کہ یہاں زمزم کا کنواں ہے، اس کو کھود کر کے اور اس کے پانی کو جاری کرو۔ حضرت خواجہ عبد المطلب نے وہی کام کرنا شروع کیا۔ جیسے ہی وہاں پہنچے زمزم کے کنویں کے پاس، وہ بند ہو چکا تھا۔ اچھا بند کیوں ہوا؟ اس کا مختصر پس منظر آپ کو بتاؤں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور اس کی امی ہاجرہ جیسے مکے میں رہنے لگے تو بنو جرہم قبیلے کے کچھ لوگ یہاں آ گئے اور وہاں آ کر کے بسنے لگے۔ پھر حضرت اسماعیل کی اولاد بھی ہوئی، جرہم قبیلے کا خاندان بھی تھا، بیچ میں ہزاروں سالوں کا فاصلہ ہے۔ چلتے چلتے آپس میں ان کی لڑائیاں ہوئیں تو جرہم قبیلے والوں نے شرارت کر کے اور زمزم کو بند کر دیا، زمزم کو بند کر دیا۔ کعبۃ اللہ کے اندر جو جو قیمتی چیزیں تھیں وہ ساری اٹھا کر کے اسی زمزم کے کنویں میں ڈال دیں، زمزم بند کر کے اور چلے گئے۔ پھر اللہ کی قدرت، یہ سیلاب وغیرہ بھی آتے رہے، آہستہ آہستہ لوگ زمزم کے کنویں کو بالکل ہی بھول گئے۔ تقریباً 2000 سال کا عرصہ گزرا تو پھر حضرت خواجہ عبد المطلب کو یہ خواب میں دکھایا گیا کہ یہاں زمزم کی کھدائی کرو۔ جیسے ہی یہ کھدائی کرنے کے لیے آئے تو یہاں ایک طرف اصاف ایک پتھر تھا، دوسری طرف نائلہ ایک پتھر تھا، اصاف اور نائلہ۔ ابھی ان دونوں کے بیچ کے اندر یہ کنواں تھا زمزم کا، اور لوگ کیا کرتے تھے کہ اصاف اور نائلہ کے بیچ میں اپنی منت کی چیزیں آ کر کے پہلے زمانے میں رکھتے تھے۔ حضرت خواجہ عبد المطلب نے جیسے کھدائی شروع کی تو لوگوں نے بولا کہ نہیں، ہم تو آپ کو کھدائی کرنے نہیں دیں گے، تو یہاں سے چوری کرنا چاہتا ہے، ہمارے جو پرانے نظر نیاز کی چیزیں پڑی ہوئی تھیں وہ اٹھانا چاہتا ہے۔ تو حضرت عبد المطلب نے ان کو سمجھایا، بھائی مجھے کوئی لالچ نہیں ہے، میں اس مقصد کے لیے کر رہا ہوں، یہاں ایک پانی کا بہت بڑا خزانہ ہے اور نبیوں کی برکت ہے اور وہ قیامت تک چلنے والا ہے اور اس کے اندر ہر بیماری کے لیے شفا ہے، لیکن وہ مان نہیں رہے تھے۔ حضرت عبد المطلب نے کیا کیا کہ بیٹا تھا بڑا حارث، ایک ہی بیٹا تھا، اس کو بولا کہ آپ ایسا کرو کہ لوگ اگر میری طرف آئیں تو ان کا مقابلہ تو کر، میں کھدائی کا کام کرتا ہوں۔ اسی اکیلے نے کھدائی کا کام شروع کیا تو اتفاق سے جیسے تھوڑا آگے بڑھے تو واقعی خزانہ نکلنا شروع ہو گیا۔ 2 ہرن سونے کے، مکمل سونے کے ہرن نکل آئے، تلواریں، زرہیں، اس طرح کی بھی کافی چیزیں نکلیں۔ تو وہ تو پھر بڑے مست ہو گئے کہ ہم لڑیں گے، کیا بھی کریں گے،
لیکن ہمیں ہر حال میں یہ خزانہ چاہیے۔ خواجہ عبد المطلب نے کہا کہ دیکھو میں اللہ تعالیٰ کے اشارے پر یہ سارا کچھ کر رہا ہوں، اس میں تم لالچ نہ رکھو۔ آخر جھگڑا شگڑا ہوا، اختلاف ہوا، خواجہ عبد المطلب نے کیا کیا، بولا دیکھو میں اپنے گھر نہیں لے جاتا، یہ سارے خزانے جو نکلے ہیں یہ کعبۃ اللہ کے پاس ہی رکھ دیتے ہیں، تاکہ آپ کو پتہ لگ جائے کہ میری نیت کوئی دنیا کمانے کی نہیں ہے، عزت اور شان شوکت جو اللہ نے دیا ہے وہی چاہیے بس۔ وہ کعبۃ اللہ کے دروازے کے سامنے دونوں ہرن کھڑے کر دیے۔ اچھا، تو پھر اس وقت میں حضرت عبد المطلب نے بولا کاش مجھے 10 بیٹے ہوتے نا تو سب کا مقابلہ کرتا، اور جو بھی میرے راستے میں رکاوٹ ہو تو ان سب کو میں مٹا دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرما لی، اس کو 10 بیٹے عطا کیے، اور اسی منت کے ساتھ ساتھ یہ بھی بولا اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے 10 بیٹے دیے تو ایک بیٹا اللہ کے نام پر قربان بھی کروں گا۔ وہاں دیکھیں لوگوں کی چاہت ہوتی تھی کہ ہمیں اولاد زیادہ ہو۔ آج کل دنیا نے کیا ماحول بنا دیا ہے کہ اولاد کم ہو، باقاعدہ زبردستی قدرت کے نظام کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تزوج الودود الولود فانی مکاثر بکم الامم، ایسی جگہوں پر شادی کرو، ایسے رشتے کرو کہ بچے زیادہ ہوں، قیامت کے دن میں محمد فخر کروں کہ یہ بھی میرا امتی، یہ بھی میرا امتی، اور میری امت پہلے والی امتوں سے زیادہ ہو۔ اور آج کل یہ ہے کہ نہیں بھائی چھوٹا خاندان زندگی آسان، اور 2 بچوں کے بعد باقاعدہ رکاوٹ بن جاتے ہیں، نہیں ہمیں تقدیر کی طرف سے جو فیصلے ہیں اولاد کے وہ نہیں چاہیے۔ پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب یہ تمنا کر کے بچے کو پالتا ہے، بڑا کرتا ہے، جوان ہو جاتا ہے، کبھی کبھار اللہ تعالیٰ جوانی کے عالم میں بچہ اسے چھین لیتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے بچہ ہوا، مرا تو نہیں، لیکن ماں باپ تمنا کرتے ہیں کاش یہ بچہ مر جائے اچھا ہے۔ وہ ایسا نافرمان بنتا ہے، ایسا نافرمان بنتا ہے کہ ماں باپ کے 50 سال کی زندگی میں کبھی اتنی ذلت امی ابو نے نہیں دیکھی جو بیٹے کی وجہ سے، بیٹی کی وجہ سے ان کو ذلت برداشت کرنی پڑتی ہے۔ اس وجہ سے اگر زیادہ بچے ہوں گے تو اللہ بھی راضی، اللہ کے رسول بھی راضی، ہوگا تو وہی جو اللہ نے چاہا، لیکن اپنے لیے غلط فیصلے کر کے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے اپنی دنیا اور آخرت برباد نہ کریں۔ خیر اس کی تمنا تھی، اللہ تعالیٰ نے وہ تمنا پوری کی۔ اور پھر ایسا ہوا کہ جیسے ہی 10 بیٹے ہو گئے تو خواب دیکھا کہ اپنی نظر کو پورا کرو۔ ابھی اسی زمانے کے اندر ایک اور واقعہ بھی ہوا۔ حضرت خواجہ عبد المطلب کے اسی نظر کی بات سے پہلے کعبۃ اللہ کے مقابلے میں ابرہ بادشاہ نے ایک کعبہ بنایا۔ صنعاء شہر میں یمن کا گورنر تھا ابرہ۔ اس نے بولا یار سارے لوگ یہاں سے وہاں جاتے ہیں مکے میں، اور لوگوں کا وہاں جانا آنا مکے والوں کے لیے بڑا اعزاز ہے، اس وجہ سے یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے، میرے پاس لوگ آئیں۔ کعبۃ اللہ جیسے بنایا، لوگوں نے اس کو بہت سمجھایا کہ اس طرح سے نہیں ہو سکتا، لیکن یہ اپنے تکبر کے اندر آخر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ اس طرح کے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے جا کر کے کسی نہ کسی طریقے سے اس کے کعبے کو، صنعاء والے کعبے کو نقصان پہنچایا۔ کیا نقصان پہنچایا؟ مختلف روایتیں ہیں، آگ لگا دی، گندگی کر دی، یا ویسے ہی توڑ دیا۔ یہ غصے میں آ کر کے بولتا ہے کہ میں ابھی کعبے کو نہیں چھوڑوں گا۔ ہاتھیوں کا لشکر لے کر کے، گھوڑے، بہت ساری سواریاں، بادشاہ خود آگے آ رہا ہے، جا کر کے بولتا ہے کہ میں کعبے کو گراؤں گا۔
اور راستے کے اندر بہت سارے قبائل نے اس کا مقابلہ بھی کیا، لیکن یہ ان کے اوپر بھاری آ گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا ذلیل کرنا تھا کہ آج 1400-1500 سال گزر گئے ہیں، اس کے باوجود آج تک اس کا تذکرہ چل رہا ہے۔ اگر راستے کے اندر ہی مر جاتا، واپس چلا جاتا نا، تو اتنا رسوا نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں۔ یہ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی ایک خوشخبری تھی کہ اللہ کے نبی آ رہے ہیں، چمک اور روشنی اور نور آ رہا ہے، اس وجہ سے ابھی اندھیرا چھٹ جائے گا، مٹ جائے گا۔ چلتے چلتے یہ آ کر کے مکے کے قریب پہنچا، لوگوں کو پتہ لگا کہ بڑی ایک پاور والی حکومت آ رہی ہے باقاعدہ کعبہ کو گرانے کے لیے۔ وہاں کعبۃ اللہ کا جو نمائندہ تھا حضرت عبد المطلب تھا، یہ چلا گیا ابرہ کے پاس، جا کر کے اس کے ساتھ بات چیت کی تو حضرت عبد المطلب کا روب، حسن، جمال، جلال دیکھ کر کے اس کے اوپر روب چھا گیا بادشاہ کے اوپر، اور اپنے تخت سے اتر کر کے نیچے آیا۔ جی فرمائیں۔ بولا کہ میرے اونٹ تو نے چھین لیے ہیں میرے چرواہوں سے، اور مکے کے لوگوں کے جانور وغیرہ پر تو نے قبضہ کیا ہے۔ بولا بالکل کیا ہے۔ بولا میرے اونٹ جو تیرے پاس ہیں وہ لینے کے لیے آئے، مجھے واپس کر دے۔ وہ ہنس کے بولتا ہے کہ میں تو تجھے بڑا شان والا، عظمت والا سمجھ رہا تھا، اور تو اونٹوں کی باتیں کر رہا ہے۔ تو حضرت نے بڑا پیارا جواب دیا کہ اونٹوں کا مالک میں ہوں، کعبے کا مالک اللہ ہے، جو اس کا مالک وہ اس کی حفاظت کرے گا، جو میری چیزیں میں اس کی حفاظت کروں گا۔ خواجہ عبد المطلب کہتے ہیں مجھے یقین تھا کہ یہ کعبۃ اللہ کو گرا نہیں سکتا، تو آخر میرے لیے حکم کیا کہ اس کو ساری چیزیں اس کی اپنی دے دو۔ میں جیسے ہی لے کر کے واپس لوٹا تو میں چلا گیا سیدھا کعبۃ اللہ کے پاس، جا کر کے وہاں کعبۃ اللہ کو پکڑ کر کے چوکٹ کو یا غلاف کو حتیم کے پاس کھڑے ہو کر کے، اسے ملتزم کے پاس کھڑے ہو کر کے دعائیں کی، یا اللہ اس سرکش ظالم کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، تو اپنی طرف سے ان کا انتظام کر دے۔ یہ یہاں اسی طرح سے دعا کر کے اور پہاڑوں پر چلے گئے۔ ادھر سے ابرہ نے حکم جاری کیا کہ چلاؤ ہاتھیوں کو، اور بڑے بڑے زنجیر لایا تھا اپنے ساتھ۔ بولا کہ پورے کعبۃ اللہ کو زنجیر پھرائیں گے، پھر ہاتھیوں کے ساتھ باندھ کر کے اور چلائیں گے تاکہ مکمل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے کعبۃ اللہ۔ تو وہاں جو سب سے بڑا ہاتھی تھا اس کا نام تھا محمود۔ اسی نے جیسے وہاں چلانے کی کوشش کی تو محمود ہاتھی آگے بڑھ ہی نہیں رہا، بہت زور لگایا، ڈنڈے مارے اور سختیاں کیں، لیکن محمود ہاتھی آگے بڑھ نہیں رہا تھا۔ آخر کار آگ پر سیخیں لوہا تپا کر کے لگایا، لیکن اس کے باوجود وہ آگے نہیں بڑھا۔ بولا کہ شاید بیمار ہے، نہیں چل سکتا۔ بولا رخ تبدیل کرو، یمن کی طرف کرو، کسی اور طرف کرو، تو وہاں دوڑنے لگتا ہے، لیکن جب کعبۃ اللہ کی طرف جائے تو پھر بیٹھ جاتا ہے، آگے نہیں جاتا۔ علماء نے لکھا ہے کہ عبد المطلب نے جا کر کے اس کے کان میں بول دیا تھا، ہاتھی کے جانور کے کان میں بول دیا تھا، خبردار خیال کرنا، یہ اللہ کے کعبے کو گرانے کے لیے جا رہا ہے۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی الطاہر الزکی صلاۃ تحل بہ العقد وتفک بہ الکرب وتقضی بہ الحاجات۔ تو آخر اس کو بڑی حیرت ہوئی کہ کیا ہو رہا ہے، آخر میرے ہاتھی آگے جا کیوں نہیں رہے، یمن سے لے کر کے یہاں تک آ گئے اور آگے نہیں بڑھ رہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے روکا تھا تو پھر کون اس کو اپنی مرضی سے آگے پیچھے کر سکتا ہے۔ آخر اتنے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پرندے آئے، اور چھوٹے چھوٹے پرندے، اور ان کے پنجوں میں چونچ میں کنکر تھے، وہ بھی چھوٹے چھوٹے۔ جس طرح سے کوئی بہت بڑا کوئی پرندوں کا جھنڈ آ جاتا ہے، اس طرح سے پرندے آئے، اور انہوں نے آ کر کے ایک ایک گولی مارنا شروع کی، ایک ایک پتھر گرایا، گولیوں کا کام کیا، جس کو سر پہ لگتا
پورے جسم کو جلاتا ہوا نیچے سے نکلتا، اگر گھوڑے پر بیٹھا ہے گھوڑے کو اوپر سے لگتا، نیچے سے نکلتا، اور پورا کا پورا اسی کا جسم بھی گل جاتا اور اسی کا جانور کا جسم بھی گل جاتا۔ اسی طریقے سے وہاں پورا کا پورا قافلہ تباہ ہوا۔ کچھ لوگ جلدی سے بھاگے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ پتھر ان کو جا کر کے جہاں جہاں پہنچے تو ان کو وہاں لگے اور گرایا، مار دیا۔ خود ابرہ، اس کو اللہ تعالیٰ نے جلدی نہیں مارا۔ جیسے فرعون تھا نا، وہ سارے جلدی ڈوب کر کے مر گئے، ان کا نام و نشان مٹ گیا، لیکن فرعون کو اللہ تعالیٰ نے ایسے تڑپایا کہ آج تک پڑا ہوا ہے۔ اور عام کوئی لاش قبر کے اندر اگر ڈال دو تو وہ چند سالوں کے بعد بالکل اسی کی ہڈیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں، نظر ہی کچھ نہیں آتا۔ کبھی کبھار قبر کھودتے ہوئے نیچے سے دوسری قبریں آ جاتی ہیں، کچھ نام و نشان نہیں ہوتا۔ لیکن فرعون کو ابھی تک باقاعدہ پیپ وغیرہ کے پھوڑے نکلتے ہیں اور پیپ رستی رہتی ہے وہاں سے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عذاب دیا۔ تو ابرہ بھی واپس جا رہا تھا، جاتے جاتے اچانک کسی ٹائم پر اس کا ہاتھ گر رہا ہے، کبھی انگلی گر رہی ہے، تڑپ رہا ہے، لیکن اسی کو چیخنا چلانا کسی کام کا نہیں۔ آخر تڑپ تڑپ کر کے وہ بھی مر گیا۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کی ایک بہت بڑی نشانی تھی کہ جو رب کعبۃ اللہ کی حفاظت کے لیے اس طرح سے غیبی انتظام کر سکتا ہے تو اسی آنے والے نبی کے دین کو بھی دنیا کے کونے کونے تک پہنچا سکتا ہے، کوئی اس کے اندر رکاوٹ بنے اور رکاوٹ ڈال نہیں سکتا، اور ایسا ہوا الحمدللہ۔ اور پھر یہ پورا لشکر تو ہوا تباہ اللہ کے فضل و کرم سے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لشکر کو مارنے کے لیے پرندوں کو بھیجا اور کنکر کے ذریعے سے مارا۔ حالانکہ اگر اللہ تعالیٰ اسی کو نکلنے سے پہلے مار دیتے تو بھی تو طاقت تھی، پہلے سے نکلا ہی نہیں تھا وہاں مار دیتے، مشکل تو نہیں تھا اللہ کے لیے۔ راستے میں آتے آتے ان کے جانور مر جاتے، اسرائیل کو بولتے جاؤ سب کی جان لے لو، ہو سکتا تھا نا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے سبق دیا کہ چھوٹے چھوٹے پرندے بھی تمہیں اگر مارنے پہ آئیں اور اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ بھی تمہیں ختم کر سکتے، ملیامیٹ کر سکتے ہیں۔ خیر، اس کے بعد پھر اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی نازل فرمایا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل۔ کیا آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا، کس طرح سے ان کو مٹا دیا اور ان کا نام و نشان مٹ گیا، ان کا کوئی بھی کوئی طاقت اور قوت باقی رہی ہی نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور طاقت۔ ادھر سے حضرت عبد المطلب نے ایک نظر مانی ہوئی ہے، اس نظر کے بارے میں خواب دکھایا گیا کہ آپ نے جو نظر کی ہے وہ تو پوری کر۔ خواجہ عبد المطلب نے بولا ٹھیک ہے بسم اللہ، میں تو کروں گا۔ ابھی سب سے پیارا بیٹا، چھوٹا بیٹا عبداللہ تھا، ایک بیٹا پہلے سے تھا حارث، پھر دعا کی کہ 10 بیٹے ہوں، اللہ تعالیٰ نے 10 بیٹے اور دے دیے۔ ابھی جیسے ہی باہر نکلے ابھی قرآن دازی کرنے لگے کہ کس کا قرآن نکلتا ہے، اور قرآن نکلا جا کر کے عبداللہ کا، جو سب سے زیادہ محبوب تھا اور سب سے زیادہ حسین جمیل۔ ابھی حیرت کی بات آپ تھوڑا سوچیں، حارث کے عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے 11، اور ان میں سے اسلامی نام، دینی نام، اللہ کی طرف نسبت والا نام صرف ایک ہی، عبداللہ۔ پیغمبر کریم کا ابو، نبی پاک جس گھر میں آ رہے ہیں وہ اللہ کے بندے کے گھر میں آ رہے ہیں، اور کسی عبد الحارث یا کسی اور عبد العزیٰ وغیرہ اس طرح کے نام بھی ہوتے تھے، لیکن نام اللہ تعالیٰ نے عبداللہ کے گھر میں محمد آیا تاکہ کوئی یہ طعن نہ کر سکے کہ نبی پاک کا کوئی ابو جو تھا اس کا شرکیہ نام تھا، نہیں۔ پہلے نمبر پر قرآن دازی کی عبداللہ کا نام آ گیا۔
عبداللہ کو لے کر کے ذبح کرنے کے لیے چلے۔ جیسے ہی جا رہے تھے تو بہنوں نے آ کر کے 6 بہنیں تھیں، انہوں نے آ کر کے رکاوٹ ڈالی کہ نہیں ایسا تو نہیں کرو، عبداللہ کو تو کم از کم چھوڑو، کسی اور کو پکڑ لو۔ بولا نہیں یہ میں نے تو نظر مانی ہے۔ پھر اس وقت میں سارے لوگوں نے مشورہ دیا کہ کاہن کے پاس جاؤ۔ یہودی ایک کاہن رہتا تھا، اس کے پاس مشورے کے لیے گئے۔ اس نے بولا کہ آپ یہ بتاؤ کہ آدمی کی دیت کتنی ہے؟ اس نے بولا 10 اونٹ۔ بولا ٹھیک ہے آپ ایسا کریں، قرآن اندازی کرو، ایک طرف 10 اونٹ، ایک طرف عبداللہ کا نام لکھو، پھر دیکھو کس کا نام آتا ہے۔ نام عبداللہ کا آ گیا۔ پھر بولا ابھی 20 اونٹ کرو، 20 اونٹ ایک طرف اور عبداللہ کا نام دوسری طرف، پھر عبداللہ کا نام آ گیا۔ اسی طریقے سے چلتے چلتے جب 100 اونٹوں کا ایک طرف 100 اونٹ دوسری طرف عبداللہ، تو پھر 100 اونٹوں کے نام پہ قرآن نکلا۔ پھر اسی ٹائم پر نعرہ لگایا اللہ اکبر۔ عبد المطلب نے نعرہ لگایا اللہ سب سے بڑا ہے، یعنی اللہ کا احسان ہوا۔ اسی وقت سے ہی یہ پھر دیت مقرر ہو گئی۔ اگر کسی آدمی نے کسی آدمی کو مار دیا غلطی سے تو اس کی دیت 100 اونٹ ہے۔ جان بوجھ کر کے مارا ہے تو اسی کو مارا جائے، قتل کیا جائے گا۔ لیکن اگر غلطی سے کسی نے کسی کو مار دیا نا تو اس کی 100 اونٹ قیمت ہے۔ آج کل کتنا لوگوں کا قتل آسان سمجھا ہوا ہے لوگوں نے، ذرا سی بات کے اوپر کسی کو قتل کر دیتے ہیں۔ آخر حضرت عبد المطلب نے 100 اونٹ ذبح کیے۔ ابھی عبداللہ اور عبد المطلب یہ جیسے واپس آ رہے تھے تو اتنے میں ان لوگوں کے اندر بڑا نام آ گیا کہ عبد المطلب بڑا اتنا شان والا اور اس کے اتنی بڑی برکت ہے۔ پہلے سے وہ واقعہ ابرہ والا، پھر یہ واقعہ عبداللہ والا کہ ابرہ کے بھی عبد المطلب کی بد دعا سے وہ تباہ ہوا، پھر اسی کو اتنے شان والے اتنے بیٹے ملے، زمزم کا پانی اور مالک یہی ہے۔ تو ایک بہت بڑا چرچا ہو گیا حضرت عبد المطلب کے گھرانے کا۔ خیر وقت گزرتا گیا، عبداللہ بھی بڑا ہو گیا عمر کے اندر، ابھی شکار کا شوق ہوا، اکیلے چلے جاتے تھے شکار پر۔ تو یہودیوں کی کتابوں میں پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مکمل ذرا تفصیل موجود ہے کہ پیغمبر کریم کا اپنا نام کیا ہوگا، ابو کا نام کیا ہوگا، اس کا چہرہ کیسا ہوگا، اس کی داڑھی کیسی ہوگی، اور اسی کے بت باڈی جسم کیسا ہوگا، اس کے اخلاق کیسے ہوں گے، اس کے کپڑے کیسے ہوں گے، یہ ذرا لکھا ہوا ہے۔ وہ انشاءاللہ جب وقت آیا تو آگے بتاؤں گا تفصیل کے ساتھ، اللہ خیر کرے۔ تو یہودی اسی یعنی تلاش میں تھے کسی طریقے سے یہ خاندان ہمیں مل جائے تو خاندان کو ختم کروں۔ ان کو پتہ لگا کہ عبد المطلب کا بیٹا عبداللہ بھی پیدا ہو چکا ہے، تو شام کی طرف سے کچھ یہودی خاص کرائے کے قاتل بھیجے گئے جو جا کر کے عبداللہ کو قتل کر دیں۔ وہاں جنگل میں ایک مرتبہ اس کو دیکھا تو اس کو کہ پیچھے دوڑے بھاگے کہ اس کو قتل کر دیں۔ اللہ کی قدرت انہوں نے مقابلہ کیا اور جان بچا کر کے واپس آ گئے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد ایسا ہوا کہ وہ شکار کے لیے جائے تو بڑی قوت کے ساتھ دشمنوں نے حملہ کیا اور ممکن بچنا نہیں تھا کہ بچ سکیں لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت یہ ہوئی کہ آسمان سے کوئی سوار، باقاعدہ گھڑ سوار براق نمونہ کی سواریوں پر آسمان سے کوئی مخلوق اتری اور انہوں نے آ کر کے یہودیوں کو قتل کر دیا، کچھ بھاگ گئے کچھ قتل ہو گئے۔ یہ منظر کچھ عورتوں نے دیکھ لیا۔ تو اس زمانے کا ایک بہت بڑا عالم تھا، اس کا نام تھا ورقہ ابن نوفل۔ یہ پیغمبر کریم کے ساتھ بڑی محبت کرتا تھا، لیکن وہ پھر جب وحی کے ٹائم پر نبی پاک ورقہ کے پاس ملاقات کے لیے گئے تھے، اس وقت میں اس کی تعریف بتاؤں گا کہ ورقہ کیا ہے۔ لیکن اس کی بہن تھی، وہ بہت بڑی عالمہ تھی، بہت بڑی ہوشیار اور اسی یعنی دینی معلومات رکھنے والی تھی۔ اسی نے جیسے یہ منظر دیکھا کہ عبداللہ کے ساتھ لڑنے کے لیے لوگ آئے اور آسمان سے کوئی مخلوق آئی جنہوں نے ان کو مار دیا، بھگا دیا، تو یہ دوڑی حضرت عبداللہ کو دیکھنے کے لیے۔ قریب سے جیسے دیکھا تو اس کے چہرے کے اندر ایسی چمک اور نور تھا
کہ سمجھ گئی کہ شاید آخری نبی اسی کا بیٹا ہوگا۔ اسی ٹائم پر جا کر کے اس نے پیغام بھیجا، اپنے ابو کو میرے پاس لے آؤ، ہمارے گھر میں لے آؤ، عبد المطلب کو۔ تو انہوں نے بولا کام بتاؤ، کام کیا ہے؟ پھر اس نے بول دیا صاف صراحت کے ساتھ کہ میں آپ کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت عبداللہ نے بولا کہ میں تو ابو کے مرضی کے بغیر شادی نہیں کر سکتا، میرا والد صاحب اس کی مرضی ہے، جیسے چاہے شادی کرائے، جہاں چاہے۔ اس زمانے کے اندر دینداری نہیں تھی، لیکن ماں باپ کا ادب احترام تھا۔ آج کل ہم اللہ معاف فرمائے ہماری اولاد دیکھو کہاں جا رہی ہے، ماں کو بچے بے وقوف سمجھتے ہیں، باپ کو بے سمجھ بے عقل سمجھتے ہیں، اور ان لڑکیوں کو جو اپنی ماں کی باپ کی عزت کو یعنی رسوائی میں ڈال کر کے، نیلام کر کے، بڑی بے ادبی اور بے حیائی کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ برتاؤ کر کے اس لڑکی کو بھگا کر کے لے جاتے ہیں کہ یہ میرے لیے وفادار ہے۔ ذرا سا آدمی اتنا سوچے، جو اپنی ماں کے ساتھ وفاداری نہیں کرتی لڑکی یا لڑکا، جو اپنے باپ کے ساتھ وفاداری نہیں کرتے، وہ اسی عیاشی کرنے والے لڑکوں کے ساتھ لڑکیوں کے ساتھ وفاداری کریں گے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ کئی اس طرح کے واقعات ہیں، شادی ہوتی ہے عشق بازی کی، یہ اسی کراچی کا واقعہ ہے۔ اس طرح کی شادی ہو رہی تھی، ماں باپ نے دونوں کو بہت روکا، جا کر کے لو میرج کورٹ میرج کیا، شادی ہو گئی۔ 2-3 مہینے کے بعد ان کے گھر سے دیکھا کہ کسی جلنے کا دھواں بھی آ رہا ہے اور بدبو بھی آ رہی ہے۔ جیسے ہی بدبو کی دیکھا اور لوگ دروازہ توڑ کر کے اندر جو گئے تو دیکھا کہ ایک عورت تڑپ رہی ہے اور آگ میں جل رہی ہے۔ یہ ہے اس عشق بازی کی شادیاں۔ اگر ماں باپ تربیت اچھی نہیں کرتے تو پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے۔ آخر عبداللہ نے فرمایا کہ میرے ابو کی مرضی۔ اس طریقے سے یہ چلتے چلتے یہ واقعہ پتہ لگ گیا وہب کو، اور وہب ہے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آگے جا کر کے حضرت عبداللہ کا سسر بنا۔ وہب کی بیٹی ہے آمنہ۔ وہب بہت بڑے خاندان کا، بڑی عزت شرافت والا بندہ۔ اسی نے عبد المطلب سے خود کہا کہ میں اپنی بیٹی آپ کو دینا چاہ رہا ہوں آپ کے بیٹے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت، یہ رشتہ یہاں ہو گیا، رشتہ ہو گیا۔ اور یہ تقریباً عمر تھی حضرت عبداللہ کی 24 سال کی عمر میں رشتہ ہوا۔ اور اتنے میں پھر شادی کے بعد پھر حضرت عبداللہ کہیں گھومتے گھومتے باہر چلے گئے تو وہاں پھر ایک عورت کی نظر پڑی۔ اسی نے جیسے ہی دیکھا تو اس نے بھی وہی پیغام دیا، اپنے ابو کو لے آؤ۔ تو اس نے بولا کیوں؟ بولا نہیں، وہ آئے تو پھر دیکھتے ہیں۔ دوسرے دن، اسی دن نہیں، دوسرے دن عبد المطلب اور عبداللہ دونوں گئے اسی گھر میں جہاں سے ان کو دعوت دی گئی تھی۔ وہاں جیسے پہنچے تو عورت نے بولا بس جو کچھ کھانا پینا ہے کھاؤ پیو جاؤ۔ بولا آپ نے کل اتنے اصرار کے ساتھ دعوت دی ہے، ہم تو آنا بھی نہیں چاہ رہے تھے، اور آپ کے کہنے پر، آپ کے اصرار پر ہم آئے ہیں، ابھی بول رہے ہو جاؤ؟ بولا بس ہمارا مقصد جو کل تھا وہ آج نہیں ہے۔ پھر پوچھنے لگے کہ آپ کی شادی ہے؟ بولا ہاں شادی ہے۔ بولا بس جس نور اور چہرے کے اندر چمک، نبوت کا نور جو نظر آ رہا تھا نا، وہ کل جو تھا وہ آج نہیں ہے۔ لگتا ہے کہ تو نے اپنے اہلیہ کے ساتھ میاں بیوی والے تعلقات نبھائے ہیں، جس کی وجہ سے وہ نور آپ کے جسم سے نکل چکا، یعنی ماں کے پیٹ کے اندر وہ بچہ پہنچ چکا۔ پھر اس نے شادی نہیں کی۔ ابھی بات دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، یہ سارا کچھ خاندانی لحاظ سے وہ نور آ رہا ہے، وہی چمک حضرت عبد المطلب میں تھی، وہی چمک پھر اس کے بیٹے عبداللہ کے اندر آ گئی۔ ابھی یہ عبداللہ کے ذریعے سے اس کی گھر والی بی بی آمنہ کے پیٹ، مبارک پیٹ کے اندر وہ امانت آ گئی۔ ابھی اسی امانت کے آنے کے دوران
سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جیسے عورتوں کو بچے کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، مجھے کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ اتنے قدر ہوا کہ مجھے جب پیاس لگتی تو خود بخود میری پیاس بجھ جاتی۔ کبھی بھی کھانا کھاؤں نہ کھاؤں کبھی مجھے بھوک محسوس نہیں ہوتی تھی، اور کبھی بھی جب تک بچہ میرے پیٹ میں تھا کبھی مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ اتنے قدر ہوا کہ جب میں بچے کے پیٹ میں تھا کبھی باہر نکلوں تو تپش کی وجہ سے اگر سورج سامنے ہو تو بادل آ جائے، سورج کی تپش بھی نہیں لگتی تھی، اور میرے چہرے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی چمک عطا کی کہ محلے کی عورتیں میرے ساتھ ملاقات کے لیے آتی تھیں، دیدار کرنے کے لیے آتی تھیں کہ تو کون سا کیا چیزیں استعمال کرتی ہے جس کی وجہ سے تو اتنی حسین ہو گئی ہے۔ تو میں تو ان کو بتاتی میں کوئی چیز استعمال کرتی نہیں ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا ہے۔ کب سے ہوا ہے؟ جب سے پیٹ کے اندر یہ بچہ آیا ہے۔ اور خوشبو اللہ تعالیٰ نے ایسی جسم کے اندر عطا کی کہ ساری عورتیں حیران کیے ہو خوشبو کہاں سے آ گئی۔ یہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں تھیں۔ اور بچہ آہستہ آہستہ جیسے بڑھنے لگتا ہے تو تکلیف بڑھنے لگتی ہے۔ ظاہر 5-6 کلو کا 10 کلو تک کا بچہ پیٹ کے اندر ہو تو ظاہر تکلیف تو یقیناً ہوتی ہے، اور اسی تکلیف کی وجہ سے اسی ماں جو بچے کو پیٹ میں پالتی ہے رکھتی ہے، اسی تکلیف کی وجہ سے اس کو جہاد کرنے کے برابر ثواب ملتا رہتا ہے۔ 9 مہینے تک بچہ پیٹ میں ہے، اس نے ادب احترام کے ساتھ بچے کو سنبھالے رکھا، ناشکری نہیں کی، بے صبری نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ اس کو روزانہ جہاد کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ اور اگر اسی بچے کے درد میں یا ڈیلیوری کیس میں، درد ذہ میں، وضع حمل کے ٹائم پر اگر مر جاتی ہے تو شہادت کا درجہ پاتی ہے، اتنی تکلیف ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت، امی آمنہ فرماتی ہیں مجھے کبھی بھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی۔ پھر آگے چلتے جب وقت پورا ہوا، وضع حمل کا ٹائم ہوا، تو اس ٹائم پر بھی بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ وضع حمل سے پہلے، بچے کے دنیا میں آنے سے پہلے میں نے ایک خواب دیکھا کہ میرے جسم سے ایک روشنی نکلی ہے، ایک روشنی نکلی ہے جو پورے دنیا کے اندر پھیل گئی ہے، مشرق مغرب عرب عجم سب۔ پھر میں نے دیکھا کہ اسی روشنی میں سے پھر ایک درخت بن گیا ہے، اور اس درخت کی مختلف قسم کی شاخیں ہیں، اور ہر شاخ سے الگ الگ ڈیزائن کی روشنیاں چمک نکل رہی ہے۔ اور کچھ ہمارے خاندان کے لوگ ہیں جو زور لگاتے ہیں کہ اس درخت کو کاٹ دیں، لیکن وہ کاٹ نہیں سکتے، کوئی نہ کوئی ان کو روک دیتا ہے۔ یہ نور اور یہ چمک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا نور تھا، جو بہت ہی لوگوں نے کاٹنے کی کوشش کی لیکن کوئی کاٹ نہ سکا، اور یہ چمک دنیا کے اندر پھیل گئی، ہم سندھیوں تک اور پٹھانوں تک بھی وہ نور آ کر کے پہنچا، قرآن کی صورت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت کی صورت میں۔ کہاں ہم، کہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور ہمیں یہ سننے سنانے کا موقع عطا کیا، یہ اسی نور کی برکت ہے، یہ اسی نور کی برکت ہے۔ یہ ہمارا کمال نہیں ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ یہاں کر رہے ہیں، یہ اللہ کا ہمارے اوپر احسان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے جس کے صدقے یہ نور ابھی تک دنیا کے اندر چل رہا ہے۔ انسان کو اپنے ابو کے حالات کا اتنا پتہ نہیں ہے جتنا اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ ہے۔ یہ وہی نور تھا، اور اللہ تعالیٰ جن کے ساتھ بھلائی چاہتے ہیں نا ان کو یہ نور عطا کرتے ہیں، جن کے ساتھ بھلائی چاہتے ہیں ان کو یہ نور عطا کرتے ہیں، جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی نہیں چاہتے نا ان کو یہ ماحول اچھا بھی نہیں لگتا، وہ پھر گندے ماحول میں جا کر کے جڑ جاتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ظاہر میں ہمیں سیرت کے ساتھ سنت کے ساتھ جوڑا ہے نا، باطن کو بھی سیرت کے ساتھ جوڑ دے۔ ہمارے استاد فرماتے تھے کہ انسان کو اپنے آپ کو جاننا اتنا ضروری نہیں جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی دنیا میں پیدا ہوئے اسی ٹائم پر کیا ہوا؟ امی آمنہ فرماتی ہیں، سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، کہ میں نے دیکھا اسی ٹائم پر خاص طور پر ایک روشنی چمک اٹھی جو شام کے محلات روشن ہو گئے، دور دور تک اس کی چمک چلی گئی۔ جس کمرے میں پیدا ہوئے وہ کمرہ روشن ہو گیا اور وضع حمل کے ٹائم پر کوئی بھی درد تکلیف کچھ بھی نہیں تھا، اور پورا کمرہ روشنی کے اندر، روشنی کے ساتھ ساتھ خوشبو کے ساتھ مہک گیا، خوشبو مہکنے لگی۔ اسی ٹائم پر ایسا ہوا کہ شام کے بادشاہوں کے کنگرے، جو محل کے اوپر 14 کنگرے تھے، وہ مینار تھے، وہ 14 کے 14 گر گئے۔ ادھر سے شاہ فارس کسریٰ نے خواب دیکھا کہ ایک کوئی گھوڑا آیا ہے اس کی طرف سے، عرب کی طرف سے، اور اسی نے آ کر کے یہاں بہت بڑی تباہی مچائی ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ پھر پتہ لگا کہ 14 کنگرے بھی گر گئے ہیں۔ پھر اور پریشان ہوا، لوگوں سے پوچھا کہ یہ کیا ہو سکتا ہے؟ لوگوں نے بولا ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اس زمانے کا جو بہت بڑا کوئی عالم رہتا تھا یمن کی طرف، وہاں لوگوں کو بھیجا، وہاں انہوں نے بولا کہ یہ آخری نبی جس کا دین پوری دنیا میں پھیلنے والا ہے، وہ نبی دنیا میں آ چکا ہے، وہ نبی دنیا کے اندر آ چکا ہے۔ اچھا، یہ 14 کنگرے کا کیا مطلب ہے؟ مولا کہ 14 حکومتیں تیری رہیں گی، تو تیرا بیٹا اس طرح سے 14 بادشاہ تمہارے رہیں گے، پھر ختم ہو جائیں گے۔ تو اس نے بولا خیر ہے، 14 بہت بڑا زمانہ ہے، اگر 10 سال بھی رہے تو بھی تو 150 سال چاہیے۔ اللہ کی قدرت یہ ہوئی کہ 4 سال کے اندر 10 ان کے سربراہ بادشاہ مر گئے، اور مکمل جو ان کی حکومتیں تھیں وہ ساری کی ساری حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ختم ہو گئیں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کا وقت ہے، اور بہت ساری روایتیں علماء نے لکھی ہیں کہ اس ٹائم پر باقاعدہ صاف لفظوں میں جانوروں کو مبارکیں دیں کہ ابھی دنیا کے اندر اندھیرا ختم ہو جائے گا، روشنی آئے گی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے ٹائم کی برکت۔ اور ایک شرک کی بہت بڑی ساوا، ایک نہر چلتی تھی، وہ پیغمبر کریم کے پیدا ہوتے ہی وہ نہر سوکھ گئی، اور ایک سالوں سے نہر بند تھی، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے ٹائم پر وہ جاری ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت۔ اسی طریقے سے ایک عجیب قسم کی خوشبو اس وقت میں ہر جگہ پر پھیل گئی۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 7 سال بڑے تھے، حضرت حسان، اور حضرت حسان مدینے میں رہتے تھے۔ وہ حسان فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ دیکھا جب میری عمر 7 سال تھی، تو ایک یہودیوں کا بہت بڑا بزرگ تھا، اور وہ اچانک کبھی بھی باہر نہیں نکلتا تھا، اچانک پہاڑوں سے اپنے صومعہ عبادت خانے سے نکل کر کے دوڑتا، چیختا، چلاتا آ رہا ہے، اے لوگو یہ کیا ہو گیا۔ لوگوں نے حیران ہو کر کے پوچھا بھائی کیا ہوا تجھے، تو آج تک کبھی نکلتا ہی نہیں، آج نکلا ہے، پھر چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، کیا ہوا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ آج بنی اسرائیل سے نبوت ختم ہو کر کے بنی اسماعیل کی نبوت شروع ہو گئی۔ آخری نبی جو ہم نے تورات، انجیل، زبور میں سنا تھا، وہ نبی آج پیدا ہو چکا۔ کہاں مکے کی باتیں، اللہ کے نبی کی ولادت ہوئی مکہ مکرمہ میں، یہ یہاں چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے مدینے میں، 450 کلومیٹر دور کا فاصلہ ہے۔ یہ وہی برکتیں تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور آسمان سے باقاعدہ ستارے ایسے محسوس ہونے لگے کہ وہ نیچے آ رہے ہیں،
یہ بھی ایک طرح کا اشارہ تھا کہ ابھی اندھیرا ختم ہو کر کے روشنی آئے گی، اور نبی پاک کے صدقے روشنی ملی الحمدللہ۔ اور پھر یہاں جو مکے کے قریب یہودی رہتے تھے وہ خود دوڑتے دوڑتے آئے مکے کے اندر، یار آج کوئی نئی بات ہوئی ہے؟ بولا نہیں، پتہ نہیں ہے کیا مسئلہ ہے۔ بولا نہیں یار دیکھو، آپ ہماری عزت کو شان کو جانتے نہیں ہو، ہم تو ہلکی قسم کی گھٹیا قسم کی باتیں کرتے نہیں ہیں، سارے لوگ جانتے ہیں ہمارا عزت اور احترام کیا ہے، اب آپ جا کر کے معلومات کرو کوئی نئی چیز ہوئی ہے۔ بولا تو کیا پوچھنا چاہ رہا ہے، تیرا مقصد کیا ہے؟ بولا آج کوئی بچہ پیدا ہوا ہے۔ بولا ہاں پوچھتے ہیں۔ معلومات کیا تو پتہ لگا کہ عبداللہ کے گھر میں بچہ ہوا ہے، اور عبداللہ کے گھر میں بچہ ہوا ہے تو جلدی بولا کہ مجھے دکھاؤ تو صحیح۔ تو جیسے دیکھنے کے لیے آیا تو اس نے سب سے پہلے چہرے پر نظر ڈالی، بولا کہ یہ وہی آخری نبی ہے جس کی باتیں ہم کتابوں میں پڑھتے رہتے ہیں۔ پھر مہر نبوت کو دیکھا، دونوں کندھوں کے بیچ میں تو وہاں مہر لگی ہوئی تھی، مہر نبوت۔ پھر اسی نے وہیں اسی ٹائم پر چیخ کر کے اور لوگوں کو نفرت دلانے کے لیے کہتا ہے کہ اے قریش کے لوگوں، جتنے قدر ہو سکے اس بچے کو ختم کر دو، ورنہ یہ تمہاری طاقت کو مٹا دے گا، تمہارے ساتھ لڑے گا۔ درود شریف پڑھنے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ آخر اسی نے بڑا شور مچایا کسی طریقے سے بچے کو ختم کر دو، لیکن امی آمنہ نے فرمایا کہ جیسے ہی بچہ میرے پیٹ میں آیا اور لوگ بار بار آتے تھے مجھے دیکھنے کے لیے، میری برکتیں دیکھنے کے لیے، اس وقت میں مجھے خوف پیدا ہوا تھا کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا، میرے بچے کے ساتھ کیا ہوگا۔ اس وقت میں مجھے خواب کے ذریعے سے بتایا گیا تھا کہ لوگ کتنا بھی زور لگائیں لیکن تیرے بچے کو نقصان نہیں دے سکتے، اس وجہ سے مجھے تسلی ہے کوئی میرے بچے کو کچھ کر نہیں سکتا۔ تو جیسے ہی عبد المطلب کو پتہ لگا کہ بچہ پیدا ہوا ہے، فوری طور پر دوڑتے دوڑتے آیا گھر کے اندر، آ کر کے جیسے دیکھا تو وہاں کیا منظر، کیا خوبی اور کیا حسن تھا۔ کہنے لگا کہ آمنہ آج تک میں نے ایسا بچہ کبھی دیکھا نہیں ہے۔ آمنہ نے بولا کہ میں نے بھی ایسے دیکھا نہیں ہے۔ تو روایتوں میں آتا ہے کہ جبرائیل نے بولا کہ تم تو یہاں مکہ مدینہ کے لوگ ہو، میں تو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے گھوم رہا ہوں، میں نے بھی کبھی ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی ابو لہب کو پتہ لگا، ایک اس کی باندی تھی، اس کا نام تھا سویبہ۔ اسی نے جا کر کے ابو لہب کو بولا کہ اے میرے آقا، تیرے بھائی کے گھر میں، عبداللہ کے گھر میں بچہ ہوا ہے، بڑا حسین ہے۔ تو اسی نے خوشی میں آ کر کے اسی ٹائم پر سویبہ کو آزاد کر دیا کہ تو نے بڑی خوشخبری سنائی، اس وجہ جا تو آزاد ہے۔ اور پھر 2-3 دن تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں سیدہ آمنہ کا دودھ پیا، پھر کچھ دنوں تک اسی سویبہ نے دودھ پلایا جو ابو لہب کی باندی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دودھ پلانے والی رضائی ماں بھی ہوئی۔ اور اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی حلیمہ کے پاس تشریف لے گئے۔ اور یہ کب کا واقعہ ہے؟ 20 اپریل اور 571 عیسوی۔ اپریل کا موسم بہار کا موسم ہوتا ہے، بہار کی موسم ہے، صبح کا سویرے کا ٹائم ہے، تقریباً یہ جیسے صبح صادق ہوتا ہے 5 بجے کے لگ بھگ یہ ٹائم ہے، اس ٹائم پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے۔ اور بہار کی موسم میں
پیدائش کے اندر اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ ابھی دنیا سے کفر شرک مٹ کر کے باہر آنے والا ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام عیسوی من حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ کے پیدائش کے بیچ کے اندر جو فاصلہ ہے وہ 571 سال کا ہے۔ اور یہ جو ابرہ والے ہلاکت کا واقعہ ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 50 یا 55 دنوں کا پہلے کا واقعہ ہے۔ اور اسلامی لحاظ سے عیسوی لحاظ سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ تقریباً 6155 سالوں کا فاصلہ ہے، 6000 سال کا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کے اندر ولادت ہوئی ہے۔ اور اسلامی لحاظ سے چاند کے اعتبار سے ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس میں سب کا اتفاق ہے، پیغمبر کریم کی ولادت ربیع الاول میں ہوئی ہے۔ اور پیر کا دن ہے، یہ بھی سب کا اتفاق ہے کہ پیر کے دن پیغمبر کریم کی ولادت ہوئی تھی۔ تاریخ کون سی ہے اس کے بارے میں مختلف روایتیں ہیں۔ ایک روایت 8 ربیع الاول کی ہے جو زیادہ تر بزرگوں نے یہی لکھی ہے، پیغمبر کریم کی ولادت 8 ربیع الاول کو ہوئی ہے، جبکہ 9 کی روایت بھی آتی ہے، 2 کی روایت بھی آتی ہے، 12 کی روایت بھی آتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول میں پیدا ہوئے، 12 ہے، 8 ہے، 9 ہے، 2 ہے، کسی بھی تاریخ کو۔ لیکن یہاں ایک مختصر یہ بات بھی سمجھ لیں، آج کل جو یہ لوگ 12 تاریخ کو میلاد کے نام پر فساد مچاتے ہیں، یہ کھلم کھلا بدعت ہے۔ آج کل تو باقاعدہ ناچ گانے شروع کیے، نعوذ باللہ، ناچ گانے، الیاذ باللہ۔ وہی نظم چلا دیتے ہیں کہ مرحبا یا مصطفیٰ، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی، اور ناچنا، گانے بجانا، ساز بجانا، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما بعثت لکسر المزامیر، مجھے اللہ تعالیٰ نے ساز گانوں کو توڑنے کے لیے، مٹانے کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور آج کل اللہ کے نبی کے نام پر ناچ گانے ہو رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ بہت بڑی اسلام کی توہین ہے۔ اگر میلاد منانا ہے تو میلاد کے مقصد کو مناؤ نا۔ میلاد کا مقصد سیرت ہے، پیدائش، ولادت کی خوشی، میلاد کی خوشی۔ وہ تو ابو لہب نے بھی منائی تھی، اور اسی ابو لہب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب، تباہ و برباد ہو گیا ابو لہب۔ تو میلاد کی خوشی ابو لہب نے منائی تھی، لیکن سیرت کو نہیں اپنایا تھا۔ صحابہ کرام نے میلاد کی خوشیاں نہیں منائی، وہ بعد میں صحابی بنے، لیکن سیرت کو اپنایا تھا۔ صحابہ نے سیرت کو اپنایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کی تعریف نازل فرمائی اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ سیرت اپنانے والوں کے دل کا اللہ نے امتحان لیا ہے، وہ پاس ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس ہونے کا بھی اعلان کر دیا، لہم مغفرۃ، معاف کر دیا، اجر عظیم، بہت بڑا اجر ملے گا ان کو جنت۔ اعلان کر دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، سیرت اپنانے والے اس زمانے کے لوگوں کے سے اللہ راضی ہے، اللہ ان سے راضی ہے۔ لیکن ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کو بھی خوش کر دیا، وہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے۔ سبحان اللہ، اتنا بڑا اعزاز سیرت کی وجہ سے۔ آج بھی اگر کوئی بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا تذکرہ کرے، بے شک کرے، لیکن اگر سیرت بھی اپناتا ہے تو سمجھو واقعی عاشق ہے، ورنہ یہ تو دھوکہ ہے نا۔ نبی پاک کی سنت داڑھی رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے اور نعرے لگاتا ہے، اور رزق کی توہین کر کے اسے پھینکتا ہے، اور سیرت کی میلاد کی بات کرتا ہے، سیرت اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جو زندہ لوگ ہیں ضرورت مند، ان کو کپڑے دیتا نہیں ہے، مردوں کے قبروں پر جا کر کپڑے ڈالتا ہے۔
یہ بدعتیں نہیں ہیں تو اور کیا ہے؟ یہ جو لوگ میلاد کے نام پر جلوس نکالتے ہیں وہ خود ہی تھوڑا سا سوچیں، 20 سال پہلے یہ جلوس ہوتے تھے؟ اگر نہیں ہوتے تھے تو ابھی کہاں سے یہ نیا دین آ گیا؟ الا کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دین میں کوئی بھی نئی بات ڈالنا یہ بدعت ہے، بدعت گمراہی ہے، گمراہی جہنم میں لے جائے گی۔ اگر 10-20 سال پہلے یہ چیزیں نہیں تھی تو ابھی کہاں سے آ گئیں؟ اور تھوڑا سا آدمی عقل سے بھی تو کام لے۔ یہی میلاد کے جلوس جہاں پیغمبر کریم کی ولادت ہوئی ہے مکہ، وہاں نہیں ہو رہے، یہاں کیوں؟ یہ پاکستان کے علاوہ اور چند ملکوں کے علاوہ اور دنیا میں نہیں ہو رہا، کیوں؟ تو یہ میلاد کے اس طرح کے تماشے، ان سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، سیرت کو اپنانے کی کوشش کریں، اسی کے اندر عزت ہے۔ خیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد پھر تشریف لے گئے وہاں بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ یہ پھر انشاءاللہ اگلے درس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں استقامت کے ساتھ اس ماحول میں جڑے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ ہمیں پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات سے نصیحتیں حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو ساتھی، جو مرد یا جو عورتیں بیچاری اپنے کام کاج کو چھوڑ کر کے سیرت کی خاطر آ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو آنا، ان کا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور مجھے صحیح طریقے سے ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ سنت کے تقاضے آپ کے سامنے پیش کرنے کی اور ادب کے ساتھ پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔